إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. بسم الله. ثم إلى حضرة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة عامر والزبير بن عوام وبقي من الصحابة والقرابة والتابعين إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين خصوصا ملائكة الكرام كبير إسرافيل وإسرائيل ومنكرون كرام الملك ورضوان من ترصص الصيادين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء الذين كان من مشارق الأرض إلى مغاربها رضوان الله عليهم والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سيدنا ابن عباس إلى حضرة الإمام عطاء بن أبي رباح وإلى حضرة الإمام عبد الملك بن زهير إلى حضرة الإمام مسلم بن خالد الجندي إلى حضرة الإمام الشافعي وإلى حضرة الإمام يحيى بن إسماعيل الأنصاري وإلى حضرة الإمام أحمد وإلى حضرة الإمام أحمد بن سعيد وإلى حضرة الإمام أبو عيسى المروزي وإلى حضرة الإمام أبو زيد المروزي وإلى حضرة الإمام طبع صغير وإلى حضرة الإمام عبد الله محمد يوسف الحويني وإلى حضرة الإمام الحرمين وإلى حضرة الإمام أبو زيد وإلى حضرة الإمام أبو الفضل محمد بن يحيى وإلى حضرة الإمام عبد الكريم الرافعي وإلى حضرة الإمام عبد الغفار بن عبد الرحمن القزويني وإلى حضرة الإمام محمد بن محمد وإلى حضرة الإمام سعد الأربوبيري وإلى حضرة الإمام محي الدين النووي وإلى حضرة الإمام علاء الدين إبراهيم الأصل وإلى حضرة الإمام عبد الرحيم العراقي وإلى حضرة الإمام أحمد بن عبد الرحيم العراقي وإلى حضرة الإمام ابن حجر العسقلاني وإلى حضرة الإمام زكريا الأنصاري وإلى حضرة الإمام السيوطي وإلى حضرة الإمام الشيخ أسلم نور الدين الجاري وإلى حضرة الإمام سلطان المزاري وإلى حضرة الإمام عبد اللطيف البسيسي وإلى حضرة الإمام شهاب القريشي وإلى حضرة الإمام محمد سليم القبطي وإلى حضرة الإمام الصرفاوي وإلى حضرة الإمام عثمان بن حسن الدمياطي وإلى حضرة الإمام سيد زين الدهداء وإلى حضرة الإمام سيد بكر صبرا وإلى حضرة الشيخ محمد الدرمسي وإلى حضرة الشيخ مياس 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 الدرمسي وإلى حضرة الشيخ محمود ساسم الدرمسي وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم اللهم بكرامتهم وكرامتهم نسألك الرب والشفاعة والكرامة والهداية والإجابة والسلام والعافية والصلاة والمقصود بالمقاصد الدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء القطب الرباني والحيكم النوراني والقدس الصمداني سيدنا الشيخ محي عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أحمد القدوي وسيدنا الشيخ سكين الرفاعي وسيدنا الإمام ويس القرني وسيدنا الإمام حسن البصري وسيدنا الإمام سفيان الثوري وسيدنا الإمام مالك الدين وسيدنا عبد الله بن مبارك وسيدنا محمد بن عيان وسيدنا إبراهيم بن آدم وسيدنا موسى القاضي وسيدنا علي رضي الله وسيدنا سيدنا وسيدنا معروف والقري وسيدنا حاتم الرصا وسيدنا عبد القاسم محمد بن الرجال وسيدنا أبي بكر الشربي وسيدنا أبي يزيد البسطامي وسيدنا عبد الحسن الشاذلي وسيدنا أبي حميد بن محمد الغزالي وإلى حضرة محي الدين بن العربي وإلى حضرة أحمد الدينوري وإلى حضرة سيدنا إبراهيم الدادي وسيدنا القرطبي وسيدنا عبد الوهاب الشعراني وسيدنا زكريا الأنصاري وسيدنا صلاح الدين الجباري رضي الله عنهم وعنا برضائهم ومدنا بأسرارهم ونفعنا بعلومهم بسلام آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سادتنا الذين يقيمون في سبيل الله من العلماء والأمراء والأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء الشيخ شريف ذاك ورسول محمد بن المنجد
وإلى حضرة أحمد رافع وإلى حضرة يوسف البكي وإلى حضرة سيدنا الشريف محمد وسيدنا عبد الوهاب هاشم وإلى حضرة الشريف البكي مولانا جعفر الصالح وسيدنا مولانا إسحاق وسيدنا مولانا إبراهيم وسيدنا مولانا إسحاق وسيدنا مولانا حسن وسيدنا مولانا أكبر وسيدنا مولانا إسكندر شاه ومولانا مالك إبراهيم ومولانا سنان عبد ومولانا الإنسان سنان الجدع وسيدنا وسنن الموت وسيدنا سنن قدس وسيدنا سنن دين وسيدنا سنن قناة وسيدنا سنن درجات وسيدنا سنن دنيا والمحبة والمحبة ومجاكم وإلى حضرة سيدنا يوسف وإلى حضرة الشيخ ومكرمة وإلى حضرة الشيخ عبد الله كمبوجة وإلى حضرة الشيخ الكهف وإلى حضرة الشيخ مرشداتنا وإلى حضرة الشيخ حياة الله وإلى حضرة الشيخ عيسى وسيدنا محمد شيخ عبد الله جوهر وإلى حضرة إبراهيم ورسوله وإلى حضرة سيدنا الشريف مطمئنة وإلى حضرة سيداتنا الشريف مدائم وإلى حضرة نعيمة من الخير وإلى حضرة نعيم أسبكم وإلى حضرة كندل سيف المراغم وإلى حضرة سبيل البيضاء وإلى حضرة باكو تربان وإلى تكربان وإلى حضرة سنان رحمة قرد رجل كان سنتم وإلى حضرة شريف وقرآن فإلى منبنا وإلى حضرة شريف وقرآن وإلى كتاب وإلى حضرة مولانا مكي وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة الشيخ سكر وإلى حضرة جوار صليب ترنات وإلى حضرة الشيخ أنطوني وإلى حضرة الشيخ مكلو وإلى كنانتك وإلى حضرة الشيخ سنوكين وكنتاني وإلى حضرة فقير جاكرة وإلى حضرة فقير أرجع أريفة تلوال وإلى حضرة الشيخ ورقبرا طلبولا وإلى حضرة الشيخ رحيم سمعكم دي ولنا وإلى حضرة فجرة أخر وإلى حضرة رادم جبر وإلى وإلى حضرة يوسف الرمضاني وإلى حضرة الشيخ مكو كريم وإلى حضرة الشيخ عبد الرشيد وإلى حضرة الشيخ سعيد وإلى حضرة الشيخ جمال الدين وإلى حضرة الشيخ المدني وإلى حضرة الشيخ محمد بن محمد وإلى حضرة الشيخ محمد أبي أسود أبي محمد وإلى حضرة الشيخ أبي عبد الكريم بن حمزة وسيدي أبي يوسف بن عبد الله ورسوله وغيره ورسول الله والوحيدين منهم أغثنا بإذن الله تعالى بكرامته النصر والبركة والشفاعة والكرامة والإجازة والإجازة والسلامة والعافية والسلام والمقصود بمقاصد الدنيا والآخرة الفاتحة جميع العلماء والشهداء والصالحين سيدي على حبيب الأربعة من جاكرة وإلى حضرة سنة جبل وإلى حضرة سلمان الملك كمين وإلى حضرة شاحن الفضل من دلال وإلى حضرة حديث رئيس عنكم وإلى حضرة عبد المجيد من جهل وإلى حضرة الشيخ والكسر ومن درامي وإلى حضرة الشيخ سبحان خالد بن منا وإلى حضرة الشيخ المقيم وإلى حضرة الجاي عربي سيد المعرفين وإلى حضرة الجاي المتعبد وإلى حضرة الشيخ سيد البندري كلمة وإلى حضرة رسول عليه السلام وإلى حضرة الموتوبة القدس عن جاكرتا وإلى حضرة الشيخ الحافظ واليمن والمجد وإلى حضرة الشيخ علي الحسن وإلى حضرة الشيخ سلطان المدينة وإلى حضرة الشيخ عثمان المدينة وإلى حضرة الشيخ عبد الجبار الكبار وإلى حضرة الشيخ إبراهيم بيماني وإلى حضرة الشيخ شكر أبو رسول وإلى حضرة الشيخ رحمة الله وإلى حضرة الباسم حديث مانكل سورابaya وإلى حضرة الشيخ باسوري حمد سورابaya وإلى حضرة الباح عبد الرحمن فولينان وإلى حضرة الباح مقصد بن وإلى حضرة البخير داود وإلى حضرة الشيخ سليمان مجاهد وإلى حضرة الشيخ سلطان وإلى حضرة كريدة ربابة الزواريين وإلى حضرة الباش ومدرة الرمي وإلى حضرة الباح مسوانندر وإلى حضرة الباح مدرة ونندر وإلى حضرة الجانور الدين وإلى حضرة الشام والوحاب والبركة وإلى حضرة الشام الصمد الخيباني وإلى حضرة الإمام محمود الأشعري بجاب جودا وإلى حضرة الجاوم بكثرون وإلى حضرة الإمام نابي الكراتيا وإلى حضرة الشام الكريم القدس وإلى حضرة الإمام معصوم وإلى حضرة الشيخ من الكبير وإلى حضرة الشمس الونندرة وإلى حضرة من البنداني وإلى حضرة فضل الله وموسى وإلى حضرة الزبير سلام وإلى حضرة هارون بن وإلى حضرة الزبير صوتي وإلى حضرة مسلم بن ذكر وإلى حضرة الشيخ مسعود وإلى حضرة الشيخ سلطان بابا وإلى حضرة الشيخ صالح بن سنارجا وإلى حضرة الجاي عباس بن بندر وإلى حضرتك يا أنس وإلى حضرتك يا أبياس وإلى حضرتك يا سرد بدونان وإلى حضرتك يا رحمن وإلى حضرتك داود بكر الزباريين وإلى حضرة الشيخ عبد الحليم وإلى حضرة الشيخ أمين سبو وإلى حضرة الشيخ من أمين وإلى حضرة الشيخ عبد الحنان وإلى حضرة الشيخ سلوسي وإلى حضرة الشيخ إدريس كمبك وإلى حضرة الشيخ ناصر وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة الشيخ بياتي كوما وإلى حضرة الشيخ مسلم مصطفى وإلى حضرة الشيخ محمد البندري وإلى حضرة الشيخ مصطفى
Solihin Al-Basani wa ila hadrati Adnan Imin Tasmalaya wa ila hadrati Amkam Kalian Fatih wa ila hadrati Sanjumkan wa ila hadrati Syahdur Rahman Rangga wa ila hadrati Syekh Mansur Tangerang wa ila hadrati Solihin Nafwan wa ila hadrati Syekh Nam'an Tasmalaya wa ila hadrati Syekh Mas Santuri wa ila hadrati Syekh Abdian Melaka Lombang wa ila hadrati Syekh Mas Sapura Pekalongan wa ila hadrati Syekh Rahman Syekh Bandung wa ila hadrati Syekh Habib Syekh Bandung Abu Bakar bin Yahya Jakarta wa ila hadrati Kiai Mustahdi Buntat wa ila hadrati Kiai Mustamid wa ila hadrati Kiai Syafari Arjawi Namun wa ila hadrati Syarih Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Al-Bantani Gunung Santri wa ila hadrati Syekh Hudiyat Sipas wa ila hadrati Mbak As'ani Kalibegar Wonosobo wa ila hadrati Zainal Mustafa Singapam wa ila hadrati Ru'yat Kalibumu wa ila hadrati Syekh Jajuri Pulau wa ila hadrati Syekh Abbasullah wa ila hadrati Syekh Wadahlam wa ila hadrati Syekh Asnami Kudus wa ila hadrati Syekh Syekh Lamkas wa ila hadrati Syekh Muhajir Kediri wa ila hadrati Syekh Wahbul Wajib Sulaiman wa ila hadrati Syekh Qadirullah wa ila hadrati Syekh Mahsum Abdullah wa ila hadrati Syekh Bisri Samsuri wa ila hadrati Syekh Habib wa ila Habasi Witan Jakarta wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Pasuruan wa ila hadrati Syekh Imam Kaya Pandi Mangunjaya wa ila hadrati Syekh Mahdus Kediri wa ila hadrati Syekh Habib Surya Tanggul wa ila hadrati Kiai Habib Rahudin Kalisabu wa ila hadrati Syekh Mudi Kaliwulu wa ila hadrati Syekh Arsad Kepulongan wa ila hadrati Syekh Muhammad Kepulongan wa ila hadrati Mbah Nur Mugam Musyari Watkali Karang Ampel wa usulihim wa uruhim wa hawasihim wa ila arwahi jamil fudula wal kurama wa lil kuburil ladhina yukbaruna kelladati Nusantara khususun di Jazirati Cirebon wa khususun di Jazirati Banten wa khususun di Jazirati Pandeglang wa khususun di hadhihi wilayah wa tasallallahu wa sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaihi darajatihi bil jannah wa yanfa'una bihi wa bi ulumihim wa asrarihim fid dunya wa dunya wal akhirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sadayana dina hataman sementara pengawasan dia sadaacan karena anu sok biasanya eta palag tafsirna karena ia penutupan maka saya akan menyampaikan apa yang berhubungan dengan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fi fadlihi ahaditsun katsiratun. Banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul, idza kana awwalul lailatin min Ramadhan, manakala datang malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, akan dibuka seluruh pintu surga, kulluha semuanya, walam yuglak min ababun fi syahri kulli, tidak akan pernah ditutup itu pintu surga selama 1 bulan penuh. Wa ughliqat abwabun niran kulluha falam yuftah min ababun fi syahri kulli, kemudian dikunci pintu-pintu neraka semuanya dan tidak akan pernah dibuka itu pintu neraka sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi ya talibal khair akbil. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, kemudian ayanu manggil-manggil ya talibal khair akbil, wahai pencari kebaikan menghadaplah segera, wa ya baghiya syarri aqsir, wahai yang senantiasa melakukan keburukan, melakukan kezaliman, melakukan maksiat, hentikan. Tsumma yaqulu hal min mustaghfirin fayughfarulah, siapa yang minta ampun di bulan suci Ramadan pasti diampuni dosanya. Hal min sa'irin fayu'ta su'aluh, siapa yang minta di bulan suci Ramadan apapun itu hajatnya dan apapun itu permintaannya pasti akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min taibin fayutabu alaih, siapa yang bertobat di bulan suci Ramadan maka pasti diterima tobatnya. Falam yazal kadzalika ilan fijari subuhi, itu terus menerus sampai terbitnya subuh malam pertama di bulan suci Ramadan.
Walillahi fi kulli lailatin indal fitri alfa alfi atikin minanna. Allah subhanahu wa ta'ala di setiap malamnya ketika berbuka, mulai berbuka puasa, dari semenjak berbuka puasa memerdekakan 1 juta orang-orang muslim dari neraka. Qadis taujabul adab, yang benar-benar ahli disiksanya itu orang mukmin tadi. Jadi ayat jalma mukmin ahli neraka, ahli disiksa Allah di neraka, dina setiap buka ya, dina setiap buka, dina setiap bulan suci Ramadan, dina setiap harina Allah ngamerdekakeun 1 juta dina neraka tadi. Wah, insyaallah kurang termasuk. Wa minha ma warada an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat keterangan di Salman Al-Farisi radhiyallahu anjeunna nyaritakeun Rasulullah berkhutbah di hadapan kami fi akhir yaumin min Sya'ban, di hari terakhir yaitu hari Sya'ban, bulan Sya'ban. Faqala ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun fihi lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Wahai manusia, sungguh benar-benar telah meliputi kalian semua, telah telah memayungan teh bahasa Indonesia. Hah? Mayungan bahasa Indonesia naon? Meliputinya, meliputi ber. Sungguh benar-benar telah meliputi kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan tadi ada 1 malam yang disebut Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan eta 80 tahun lebih. Ja'alallahu ta'ala siyamahu fardhatan. Di bulan Ramadan tadi Allah menjadikan puasanya wajib. Wa qiyamul lailihi, kemudian ibadah sunnahnya atau sholat di malam harinya tatawuan dijadikan sholat sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, siapa yang mendekat di bulan suci Ramadan kepada Allah dengan aktivitas kebaikan, karena kaman ada fardhatan fi ma siwa, maka seperti dia melaksanakan kewajiban di bulan yang lainnya. Umpama di bulan Syawal eta urang ngalaksanakeun salat ba'diyah qobliyah, eta hukumna sunnah, pahala age sunnah. Tapi di bulan suci Ramadan melaksanakan qobliyah, melaksanakan ba'diyah, umpamanya ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, hukumnya sunnah, akan tetapi nilai pahalanya adalah wajib. Jadi bukan berarti dirubah niatnya usolli fardhu qobliyah, bukan seperti itu, tapi nilai pahalanya adalah wajib. Wa huwa syahrus wa man ada fardhatan, dan siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan, kana kaman ada sab'ina fardhatan fi ma siwa, seperti dia melaksanakan 70 kali kewajiban di bulan yang lainnya. Sholat zuhur di bulan suci Ramadan 4 rakaat sama dengan 70 kali melaksanakan kewajiban sholat zuhur pahalanya. Wa huwa syahrus sabri, bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar bukan hanya sekedar menahan dari rasa lapar, dari rasa haus, akan tetapi harus bisa menahan. Sabar itu nahan, bisa menahan diri, bisa menahan nafsu, bisa menahan mata jangan melihat sesuatu yang diharamkan Allah, telinga jangan mendengarkan sesuatu yang dilarang Allah, mulut jangan berbicara dengan kalimat-kalimat ucapan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah dinamakan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Tapi rata-rata pan urang mah sobar, sebab urang ieu sobarna sare tijang beres imsak atanapi beres salat subuh kudang-kudang rek asar. Eta urang sabar sarena, sehingga urang teh luar biasa. Wa sabru thawabuhul jannah, kilang kitu ge jalma nu sabar teh pahala ganjaran anak surga ti Allah Subhanahu wa taala.
daripada ngacaprak isuk-isuk berang-berang di bulan suci Ramadan, mendingan HS, mendingan tidur, mending sare lah daripada ngacaprak keparantu, daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, banyak main-main dengan game, banyak dengan game online-nya, atau melihat sesuatu yang ada di dalam HP, dilihat atau tadi kelihatan, tidak dilihat bagaimana, ya sudah kelihatan. Nah, kadang itu menjadikan sesuatu yang bermasalah, maka lebih baik tidur daripada eta. Wa huwa syahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min. Di bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana ditambah rezekinya orang mukmin. Yang biasa di bulan-bulan yang lainnya kolak pun tidak ada, rujak tidak ada, es campur tidak ada, makanan yang aneh-aneh tidak ada. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, kolak dengan berbagai macam kolaknya, rujak dengan berbagai macam rujaknya, makanan berbagai macam menu ayat di meja, bahkan ngehayal yang dibuka winana baik di jam 12 berang keneh. Eta berang masya Allah baik. Rizki jalma-jalma mukmin ditambah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasanya di bulan biasa khusus laki-laki sarung pun tidak pernah ganti, tapi begitu datang bulan suci Ramadan, persiapan untuk mengganti sarung dan peci dan bahkan bajunya juga. Bahkan ada yang sudah persiapan dari bulan Rajab, datang ke Tanah Abang, datang ke Pasar Raung, wah ibu-ibu belanja ke sana kemari dalam rangka menghadap bulan suci Ramadan. Puasa nama ucan, baju nama tos sama barakali bulan-balik ditempuan. Yuzadu fihi fi rizqil mu'min, rezeki orang mukmin ditambah di bulan suci Ramadan. Apapun diadakan di bulan suci Ramadan, apapun diusahakan demi buka di bulan suci Ramadan, apapun kurang tiang usahakan, no penting kurang bungah dina waktu buka dan sahur di bulan suci Ramadan. Tapi bukan hanya rezeki orang mukmin saja yang bertambah. Ternyata bulan suci Ramadan adalah bulan rahmat. Bagaimana tidak rahmatnya, orang-orang di luar Islam pun kebagian imbas kenikmatan dari bulan suci Ramadan. Yang laku itu adalah baju, yang laku itu adalah minyak goreng, yang punya bukan orang non-muslim, bukan orang Islam, yang punya tokonya, yang punya konveksinya, yang punya perusahaannya bukan orang Islam, tapi ternyata berkah Ramadan mereka meraup keuntungan miliaran, triliunan dan lain sebagainya. Seharusnya mereka berterima kasih kepada umat Islam, berterima kasih kepada Islam, karena memang umat Islam dan Islam hakikatnya membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan ayam anu jualan lauk laku, nu jualan daging laku, nu jualan naon teh anu sok dipake kana sirup teh ngaranna ulang kaling laku. Kan di bulan lain mah teu aya, di bulan Ramadan ulang kaling aya, naon bae aya, di Mengger pinuh nu dagang. Ayeuna insyaallah diharap di jalan bakar rame di tahu dagang. Luar biasa ya Ramadan ya, memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Man fatara fihi shaiman kana lahu 'itqu raqabah. Siapa orang yang memberi buka, memberi makanan atau minuman untuk berbuka orang yang berpuasa, itu seperti memerdekakan hamba sahaya. Satu orang yang kita beri untuk berbuka, untuk naon teh minumlah, ibaratna eta sarua pahalana seperti ngamerdekakeun budak hamba sahaya. Komo lamun anu diberena 10-an, anu diberena 100-an, makanya berbondong-bondong ada apa namanya, ada yang mengadakan buka bersama, ditanggung biayanya habis sekian juta demi tadi meraih keuntungan itqu raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Mudah-mudahan dikurang ge ayalah saimah mah gitu nya ngayakeun kitu. Resep eta
Bere bae cai tawar gelas sewang gitu. Batia balaling terus. Wa maghfiratul lidzunubihi, bahkan memberikan pibukaeun ka jalma nu puasa, baik itu berupa makanan atau berupa minuman. Wa maghfiratun lidzunubihi, dihampura dosa-dosana eta jalma. Kulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasul, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim. Tidak semua di antara kami wahai Rasul mempunyai sesuatu untuk dikasihkan kepada orang yang sedang puasa untuk berbukanya. Tidak semua dari kita mempunyai harta benda untuk diberikan. Qala yu'tillahu hadzal thawab man yuftiru shaiman ala madzaqati labanin aw syurbati ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala tersebut terhadap orang yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan, sekalipun hanya seteguk air susu, atau seteguk air tawar. Waman asba'a shaiman, siapa orang yang memberikan pibukaeunana ka jalma nu puasa tadi sampai sebeuh, tinginumna tidak barang daharna sampai sebeuh, kana lahu maghfiratun lidzunubihi, maka diampura dosa-dosana eta jalma. Wasaqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minuman kepada orang tadi dari telaga Kautsar, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika dikasih minuman satu gelas saja maka tidak akan pernah merasa haus untuk selamanya. Eta luar biasanya telaga Rasul. Inna a'tayna kal kautsar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan min ajrihi syai'un. Bahkan pahala ganjarannya bagi orang tadi tidak dikurangi sedikit pun, sama, tidak dikurangi. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana 10 pertama itu rahmat. Rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking rahmatna di malam kahiji, kadua, katilu sampai ka 10 pinuh di masjid, di musola. Nu tarawehna rame eta pinuh lah pokona masokna eta rahmat. Tapi begitu wa awsatuhu, pertengahan 10 pertengahan di bulan suci Ramadan teh maghfiratun, eta kudu loba istighfar. Nya kudu loba istighfar, ampunan ti Allah, sebab tadi teh kurangan jamaahna anu tadi nama pinuh, begitu datang 10 di pertengahan jadi 5, 3, 4 sok berkurang. Wa akhiruhu isku minan nar. 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah dimerdekakan dari api neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, perbanyaklah di bulan suci Ramadan 4 yang harus diperbanyak. Pertama, fasyahadatu alla ilaha illallah, memperbanyak membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wastaghfirunahu, dan memohon ampun, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yang paling singkat. Anu kadua deui nyaeta tas'aluna rabbakumul jannah, banyak-banyak memohon surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Anu kaopat, wa tata'awwadzuna bihi minan nar, berlindung dari api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi sekaliguskeun dina tarawih dia biasa. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa'tiyat ummati khamsa hisarin. Umatku dikasih 5 perkara di bulan suci Ramadan, lam tu'tihinna ummatan qablahu, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya.
Yang pertama, khuluqu famisa ini atyabu indallah min rihil miski. Ababnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, ya lebih wangi daripada minyak misik. Apalagi pakai masker. Pakai masker diisuk sampai kadohor. Eta datang kadohor pingsan. Ja balik deui eta ababna teh. Ababnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Wa tastaghfirulahumul malaikah. Yang kedua, malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut hatta yuftira, sehingga sampai datang waktu buka. Dari semenjak imsak sampai maghrib, malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampun untuk orang yang berpuasa. Kemudian di talian eta setan kabeh di talian. Tapi setan ayeuna pan tadi teh seserian bae sanajan di talian ge. Jeung setan sekarang itu saya yang takut kepada manusia. Saya takut digoda oleh manusia. Jadi saya silahkan untuk di talian. Cek setan teh ayeuna. Jadi setan merasa sudah tidak perlu menggoda lagi manusia, sebab manusia sudah tergoda oleh dirinya sendiri. Parah pada manusianya. Wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yaumin al-jannah. Kemudian angka 4, Allah subhanahu wa ta'ala menghias setiap harinya di bulan suci Ramadan, menghias surga. Wa yaqulu yushaku ibadiyas salihun ayakufa anhumus wal adha wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin min qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar. Kemudian dihampura dosana eta jalma-jalma mukmin muslim anu puasa di bulan suci Ramadan sampai datang akhir daripada malam malam atuh tadi teh malam Idul, artinya malam Idul Fitri. Tapi di dia kira ya Rasulullah ahya lailatul qadar, apakah akhir penting eta nu dimaksud malam qadar? Qala la walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qala amaluh. Saur Kanjeng Rasul lain, akan tetapi jalma nu beramal dina eta bulan suci Ramadan teh disampurnakeun pahala ganjarana sampai dilaksanakeun eta sadaya amal perbuatanana teh. Aya pertanyaan, eta setan di bulan suci Ramadan di talian, tapi kunaon loba nu teu puasa? Bulan suci Ramadan di talian eta nu ngaran setan, tapi kunaon loba anu teu salat tarawih? Bulan suci Ramadan setan di talian, tapi kunaon eta loba nu gibah, loba nu fitnah. Sebab tadi bukan setan yang beroperasi, akan tetapi atharul waswasati sabiqah. Godaan-godaan setan yang lalu-lalu sebulan itu sudah mempengaruhi, sudah menjadi memori. Andai kata 11 bulan tadi kurang tos loba dipengaruhi kungaran setan teh, maka kurang dina bulan suci Ramadan akan banyak terpengaruh, sebab itu pengaruh daripada godaan di bulan-bulan yang telah lalu. Kemudian dikarenakan nafsu amarah bisuknu aya dina awak kurang, setan mah berleha-leha istirahat karena di talian ieu, tapi nafsu amarah dina awak kurang. Kemudian godaan-godaan 11 bulan nu dilakukeun ku setan teh tos aya berpengaruh dina pikiran jeung dina hate urang, sehingga mengakibatkan tadi teh moal puasa lah di bulan suci Ramadan, nah moal tarawih jeung saterusna. Qala Ibnu Jauzi fi kitab Salwatul Ikhwan. Ibnu Jauzi yang ngaran aslina Imam Syamsuddin Abi Abdullah bin Qayyim al-Jauzi wafat tahun 751 Hijriah. Dina kitab Salwa al-Ikhwan anjeunna nyarios ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda fi qaulillah azza wa jalla as-saumu li wa ana ajzi bih. Ya hadis kursi jauhan Allah, puasa adalah
bagiku dan aku saja yang akan membalasnya. Balasan orang yang berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah kasful hijab yaumal qiyamah. Dibukanya hijab, dibukanya penghalang nanti pada hari kiamat. Wa ibahatun nadhari ila wajhillahil karim, dan dipersilahkan untuk melihat zat Allah yang mulia. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu semua orang-orang mukmin dan muslim bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan nyata. Khusus bagi orang yang berpuasa akan lebih dekat lagi dan lebih nyata lagi melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang melaksanakan salat sunnah di bulan suci Ramadan, qiyamul lail di bulan suci Ramadan, imanan dikarenakan iman ke Allah, wa ihtisaban mencari ridha Allah, maka dihampura dosa-dosana, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, diampuni ke Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama radhiyallahu anhum al-murad bil qiyam bi hadzal hadis salatut tarawih, yang dimaksud qoma Ramadhana menurut para ahli ulama adalah salat tarawih. Paman sholaha, siapa orang yang salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dihampura dosa yang akan datang dan dosa yang telah lewat. Wa tusannu jama'atan, disunahkeun berjamaah salat tarawih, sunah hukumna. Wa ya isruna rakaatan, 20 rakaat bi asyri taslimatin, 10 salaman fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam di bulan suci Ramadan. Dinamakan tarawih nyaeta min tarwihatun, ada istirahatnya, li annahum kanu yatarawwahuna akibaha ayastarihuna, istirahat heula. Jadi lamun tos meunang 4 rakaat istirahat heula sakideung, ya sakideung istirahat heula. Tapi sim kuring mah kadang milihlah lebih cepat, lebih baik supaya bisa mengadar kol dari baik. Asal tadi tidak syarat rukun kaudak begitu baik. Nah, jadi istirahatnya sekaligus bari ngadar kol. Wa fi luhabil Quran fi jami'i Ramadan afdalu min takriri suratil Ikhlas. Mengerjakan sholat tarawih itu membaca suratnya dengan bacaan Al-Quran. Sakabeh Quran maksudna dina sakabeh Ramadan eta lebih utama daripada ngablak balik suratul Ikhlas. Tapi daripada henteu apal Al-Quran panggaya kurang teh atuh tadi teh balik deui dina Al-Hakumut kana Ikhlas, yakinna in atoina kana suratul Ikhlas. Tapi lamun teh ama diurang aya nu hafal kemudian maca dina salat tarawih pertama maca umpamana 5 lembar surat Al-Baqarah, laju cek dadan teh lah kami rek diburi rek di luar heula rek ngabeakeun sabatang heula nya eta macana bae ge 5 lembar nya cek dadan teh ayeuna kabeh tah tuturuti kabeh nya di luar kabeh tinggal imam sorangan deh tadi hareup di mimbar ngajak imam teh julang cileuk aing ge mun kitu mah rek bari ngaroko lah kabehan teh tarawih nya dikurang teh kudu latihan. Tapi memang seueur di Pandeglang eta ngayakeun dengan membaca Al-Qur'an sampai 30 juz dina 30 hari hatam. Bagaimana lamun kurang teh pake ningali dina Al-Qur'an, lamun teu ngarobah kana pergerakan urang teu jadi masalah. Terjadi masalah bari ningali teh dina Quran. Bahkan di Banten mah aya ka di Banten teh di dia jadi di payun teh aya meja doang kita luhur punya meja tapi bisa katingali Quran aja atuh. Jadi tapi macana memang tos hafal ieu ngan bisi salah.
Jadi macana loh, gitu ya. 5 menit 5 lembar. Saking cepet nanti ya. Luar biasa. Kurang mapan maca al-hakumut bagi pambaliut. Tapi ada tos biasa mah tadi teh gitu. Wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri sani, waktu sholat tarawih antara beres sholat isya sampai terbit fajar muka 2. Nah, urang teh pan jahat saya di urang mah nya di dieu ngalaksanakeun dina pertengahan peuting atau nabi jam 2. Lamun di batur mah aya sistemna kieu. Jadi hari pertama sampai karena tanggal 20 eta tos isya langsung. Beres isya langsung. Tapi begitu 10 akhir eta mulai di jam 2. Sebab tadi teh mudahna Lailatul Qadar. Nah, orang tadi teh apa tadi dina biasa tos isya jadi Lailatul Qadar teh urang kedor kabeh. JHS urang na kedor. Wala tasihu bi niyatin mutlaqah, tidak sah niat salat mutlak dina salat tarawih. Umpama niatna salat mutlak beunang tetep kudu salat tarawih.